آداب سامعین، آج سے ہم خیابان اردو جو کہ آپ کی دوسری کتاب ہے اس کو شروع کرنے والے ہیں۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی پہلی کتاب پوری ہوئی نہیں، دوسری کیوں شروع ہو رہی ہے؟ تو اس کی وجہ میں بتانا چاہوں گا۔ دیکھیے، بہت وقت ہو گیا آپ اسکول نہیں گئے ہیں، ہے نا، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ تھوڑی سی سستی کہیں نہ کہیں آ گئی ہے، اور ایسے سبق پڑھنے کا جو ہے فوراً طبیعت تیار نہیں ہو رہی ہے، جس میں تھوڑا غور و فکر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو دوسری کتاب ہے خیابان اردو، یعنی اردو کا چمن، خیابان یعنی چمن، تو یہ جو کتاب ہے اس میں افسانے ہیں، ڈرامہ ہے، اور غرض یہ کہ اس طرح کی تصنیفات ہیں کہ جو سستی کو دور کرتی ہیں، جی ہاں، جو سستی کو بھگاتی ہیں اور تھوڑا دلچسپی پیدا کرتی ہیں ہمیں پڑھنے کے لیے، اور ادب کی طرف ہمیں کھینچ کر لاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے آج خیابان اردو شروع کرنے والے ہیں۔ اور اس میں بھی ہم چیخف ایک مصنف ہیں، حیرانی ہوگی آپ کو کہ یہ روسی مصنف ہیں، اور ان کی جو کہانی ہے روسی کہانی ہے، جس کا ترجمہ ضوا انصاری نے ترجمہ کیا ہے، اس کو آج ہم پڑھنے والے ہیں، کلرک کی موت۔ بے حد دلچسپ قصہ ہے اور بہت زیادہ جو ہے متاثر کرنے والا اور بہت سارے سبق دینے والا قصہ ہے۔ یقیناً آپ جب پورا سبق سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ وقت تک تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کیا ہوا۔ جی ہاں، واقعی سبق جو ہے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت دے گا کہ ہم اس افسانے میں جو چیخف نے بڑے ہی سادہ طریقے سے، جس طرح عام زندگی میں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ چھوٹے لوگوں کی، مڈل کلاس لوگوں کی کیا کیا باتیں اور کیا عادتیں ہوتی ہیں، ان کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ ہم کہانی پڑھیں گے، افسانہ پہلے ہم افسانے کا مطالعہ کریں گے، اس کے بعد 1-2 منٹ 3 منٹ میں چیخف کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے، جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو افسانہ جس کا نام کلرک کی موت، یعنی اس افسانے کا جو مرکزی کردار ہے وہ کلرک ہے۔ جی ہاں، تو شروع کر رہے ہیں۔ وہ رات بہت اچھی تھی جب ایوان دمترچ چیرویاکوف، جو پیشے سے ایک کلرک تھا، تھیٹر کی دوسری قطار میں بیٹھا، دوربین کی مدد سے دا لیکلوش دی کارنیویل نام کے کھیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اسٹیج کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب انسان سمجھ رہا تھا کہ دفعتاً اچانک اس کا چہرہ متغیر ہوا، بدل گیا، دیدے اوپر کی طرف چڑھ گئے، سانس رک گیا۔ وہ دوربین سے منہ ہٹا کر اپنی نشست پر دوہرا ہو گیا اور آنکھ یعنی اسے چھینک آئی۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کو حق ہے کہ جہاں بھی چاہے چھینکے، کسان، پولیس انسپکٹر، یہاں تک کہ بڑے بڑے سرکاری افسر بھی چھینکتے ہیں۔ ہر شخص چھینکتا ہے، ہر شخص۔ چیرویاکوف کو ذرا بھی گھبراہٹ نہ ہوئی اور اس نے جیب سے رومال نکال کر ناک پونچھی اور ایک صاحب اخلاق، اچھے اخلاق والے کی طرح اپنے چاروں طرف مڑ کر دیکھا کہ میری چھینک کسی کے لیے خلل انداز تو نہیں ہوئی۔ اور تب تو اسے واقعی الجھن محسوس ہوئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ پہلی قطار میں بالکل اس کے سامنے بیٹھا ہوا ایک پستہ قامت، چھوٹے قد والا بوڑھا شخص بڑی احتیاط سے اپنی گنجی چاند اور گردن کو اپنے دستانے سے صاف کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ بڑبڑاتا جا رہا ہے۔ چیرویاکوف نے پہچان لیا کہ یہ بوڑھا شخص وزارت رسل و رسائل کا سول جنرل بریزالوف ہے۔ چیرویاکوف نے سوچا، یہ درست کہ یہ میرا افسر نہیں، لیکن پھر بھی برا لگتا ہے، مجھے معافی مانگ لینی چاہیے۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں یہ پہلے سے سمجھی بوجھی چیز نہیں تھی۔ مہربانی کر کے آپ خاموش ہو جائیں تو اچھا ہے، مجھے سننے دیجئے۔ چیرویاکوف کچھ بوکھلا گیا، ندامت آمیز شرمندگی والے انداز میں مسکرایا۔ اس جملے پر ذرا غور کریے، چیخف کتنی خوبصورتی سے
ایک منظر بیان کر رہے ہیں، ان لفظوں میں ایک منظر کشی کر رہے ہیں کہ مڈل کلاس یا اس طرح کا کوئی شخص جب کسی سے کوئی گزارش، کوئی عرض کرتا ہے اور پھر اس طرح کا جواب ملتا ہے تو مسکراہٹ جو اس وقت ہوتی ہے اس میں جو شرمندگی اور اپنی عزت کو چھپانے کا، بے عزتی ہونے کے احساس کو چھپانے کا جو ایک منظر کھینچا ہے چیخف نے یہاں، مجھے امید ہے آپ غور کریں گے، اور اسٹیج کی طرف توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ایکٹروں کو دیکھتا رہا لیکن اب اپنے کو خوش نصیب انسان محسوس نہ کر سکتا تھا۔ اب تک چیرویاکوف خوش تھا لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ ذرا سی دیر میں انسان کے دل کا حال کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ پریشانی اسے کھائے جا رہی تھی۔ انٹرول میں وہ بریز آلوف کے نزدیک پہنچا، کچھ دیر تک ہچکچاتا رہا اور آخر جھجک پر قابو پا کر سرگوشی کے اپنے آپ سے بات کرنے کے انداز میں بولا، جناب عالی، میں نے آپ پر چھینک دیا، معاف کیجئے، آپ جانتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اچھا، میں تو اسے بھول بھی گیا تھا، اسے دہرانا ضروری ہے کیا؟ جنرل بولا، اس کا نچلا ہونٹ بے صبری سے پھڑک رہا تھا۔ کہتا ہے میں بھول بھی گیا تھا لیکن اس کی نظروں کا انداز مجھے پسند نہیں۔ جی ہاں، بے چینی کے عالم میں جنرل کی طرف دیکھتے ہوئے چیرویاکوف نے سوچا، مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اسے سمجھنا چاہیے کہ میرا منشا نہیں تھا، یہ تو فطرت کا قانون ہے، ورنہ وہ سمجھے گا کہ میں اس پر تھوکنا چاہتا تھا۔ اگر ابھی ایسا نہیں بھی سوچا تو بعد میں سوچ سکتا ہے۔ گھر پہنچ کر چیرویاکوف نے اپنی بیوی سے اپنی غیر شریفانہ حرکت کا ذکر کیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی بیوی نے پورے قصے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ یہ صحیح ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ چونک گئی تھی، لیکن جب معلوم ہوا کہ بریز آلوف ہمارا افسر نہیں ہے تو اسے اطمینان ہو گیا۔ غور کریے ذرا، اسے اطمینان کیوں ہو گیا؟ جی ہاں، ہمارا افسر نہیں ہے تو کیا فرق آ گیا کہ وہ تمہارا افسر یا ہمارا افسر نہیں ہے تو اس سے کیا فرق آ گیا؟ لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ تم جا کر معافی مانگ لو، وہ بولی، ورنہ وہ سمجھے گا کہ تمہیں کسی محفل میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ معافی مانگنے کی وجہ پر غور کریے، تمہیں یہ سمجھے گا کہ کہاں سے آ گئے، پتہ نہیں سلیقہ نہیں ہے، کلرک ہے اور کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے، میں نے معذرت کرنے کی کوشش کی، معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن اس کا رویہ عجیب تھا، ایک بات بھی عقل کی نہیں کی، اس کے علاوہ بات کرنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ دوسرے دن چیرویاکوف نے اپنی نئی وردی پہنی، بال کٹوائے اور بریز آلوف کے پاس اس واقعے کو سمجھانے کے لیے چل دیا۔ یہ سب کام اس لیے کیا تاکہ لگے کہ وہ بہت سنجیدہ ہے۔ بال کٹوائے، ایک مہذب انسان کی طرح پہنچنے کی اس نے کوشش کی۔ جنرل کا ملاقاتیوں کا کمرہ درخواست گزاروں سے بھرا ہوا تھا، اپلیکیشنز والوں سے بھرا ہوا تھا، خود جنرل وہیں موجود تھا اور درخواستیں لے رہا تھا۔ چند لوگوں سے ملاقات کے بعد جنرل نے چیرویاکوف کے چہرے پر نظر ڈالی۔ حضور کو یاد ہوگا کہ کل رات ارکیدیا میں، کلرک نے کہنا شروع کیا، میں نے چھینک دیا تھا اور ایسا ہوا کہ میری درخواست ہے۔ ہش، یہ کیا بکواس ہے؟ جنرل بولا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے دوسرے شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میری بات بھی نہیں سنے گا؟ چیرویاکوف نے سوچا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ غصے میں ہے، ایسے وقتوں میں چھوڑ نہیں سکتا، اسے سمجھانا ہی پڑے گا۔ آخری درخواست لینے کے بعد جب جنرل اپنے نجی کمرے میں، پرائیویٹ روم میں جانے کے لیے مڑا تو چیرویاکوف بدبداتا اس کے پیچھے چلا۔ معاف کیجئے حضور، انتہائی شرمندگی کے احساس کی وجہ سے مجھے حضور کو تکلیف دینے کی ہمت پڑ رہی ہے۔ لہجہ دیکھیے ذرا چیرویاکوف کا۔ جنرل نے اس طرح دیکھا کہ بس چیخنے والا ہے اور اسے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں جناب، وہ بولا اور دھڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ جنرل نے، مذاق؟
چیرویاکوف نے سوچا اس میں مذاق کی تو کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی، اس کی عقل میں نہیں سماتی اور جنرل بنا ہے۔ اچھی بات ہے، اب میں ان حضرت کو اپنی معذرت سے پریشان نہ کروں گا، اب دوبارہ نہیں جاؤں گا، اسے صرف خط لکھ دوں گا، بس اب بالکل نہیں جاؤں گا۔ گھر جاتے ہوئے چیرویاکوف یہی کچھ سوچتا رہا۔ غور کریے ذرا، کیسے ایک واقعے نے اس کے ذہن میں اس طرح جگہ بنا لی، کس طرح وہ متاثر ہو گیا اپنی اس حرکت سے۔ اور دوسری طرف سول جنرل کا حال دیکھیے، وہ بڑا آدمی ہے، وہ اس بات کو توجہ نہیں دے رہا، وہ نہیں سوچ رہا کہ اس شخص کے دل پر کیا گزر رہی ہے کہ یہ بار بار مجھ سے معافی مانگنے آ رہا ہے۔ وہ اس واقعے کو چھوٹا سا سمجھ کر ٹال دینا چاہتا ہے، اور بیچارہ چیرویاکوف بار بار اس کے رویے سے یہی اندازہ لگا رہا ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہے، یہ مجھ سے غصہ ہے، یہ ابھی بھی اس واقعے کو اپنے ذہن میں لیے بیٹھا ہے۔ بار بار چیرویاکوف کو یہ بات ستا رہی ہے۔ غور کریے ذرا، کس طرح اگر کوئی شخص ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اس بات کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، اور یہ اس وقت کن حالات میں ہے۔ صرف اپنے نظریے سے سوچنا، صرف اپنے نظریے کو تھوپنا، صرف اپنے نظریے سے واقعات کو سمجھنا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ گھر جاتے ہوئے چیرویاکوف یہی کچھ سوچتا رہا، لیکن اس نے خط نہیں لکھا۔ بہت سوچا لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ لکھے کیا، اس لیے دوسرے دن اسے پھر جنرل کے یہاں جانا پڑا تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ کل میں نے حضور کو زحمت دینے کی جرت ہمت کی تھی۔ جنرل نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ چیرویاکوف نے اس پر کوئی دھیان دیے بغیر کہنا شروع کر دیا، اس لیے نہیں کہ میں آپ کا مذاق اڑانا چاہتا تھا، جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا، میں تو معذرت کے لیے آیا تھا کہ میں نے چھینک کر آپ کو تکلیف پہنچائی، اور جہاں تک آپ کا مذاق اڑانے کا سوال ہے تو ایسی بات تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری ہمت کیسے پڑ سکتی ہے؟ اگر ہم نے لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو پھر کوئی عزت ہی باقی نہ رہ جائے گی، اپنے سے بڑوں کی عزت ہی نہ رہ جائے گی۔ یہ جملے لکھ کر اپنے آنکھوں کے سامنے ٹانگنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، پڑھنے کا فائدہ تبھی ہے جب واقعی ہم اس پر عمل کریں، ان باتوں پر غور کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سبق بہت گہرا سبق ہے، سمجھنے والے کے لیے اور نظر انداز کر دینے والے کے لیے کچھ بھی نہیں، جیسا کہ ہم سول جنرل بریزا الوف کا رویہ اس پورے افسانے میں، اس پورے قصے میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ نکل جاؤ یہاں سے، جنرل چیخا۔ غصے کی وجہ سے وہ کانپ رہا تھا اور نیلا پڑ گیا تھا۔ جی کیا؟ چیرویاکوف جو خوف سے سہم گیا تھا ہکلانے لگا۔ نکل جاؤ، جنرل نے پاؤں پٹکتے ہوئے دہرایا۔ چیرویاکوف کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو۔ وہ دروازے کی طرف مڑا تو اسے نہ کچھ سنائی دے رہا تھا، نہ کچھ نظر آ رہا تھا۔ سڑک پر پہنچا اور چلتا گیا۔ لڑکھڑاتا ہوا وہ بالکل بے حس ہو گیا، انکانشیس ہو گیا۔ اپنے گھر پہنچا اور اپنی سرکاری وردی پہنے پہنے جس حلیے میں تھا اسی میں صوفے پر لیٹ گیا اور مر گیا۔ میں پھر کہوں گا، یہ کہانی جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اسے کہانی کی طرح نہ لیا جائے، بہت زیادہ گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پھر سے پڑھنے اور وہ موتی لانے کی ضرورت ہے کہ جو جتنی زیادہ سمندر کی گہرائی میں جاتا ہے اتنے قیمتی موتی لے کر آتا ہے۔ تو اس سبق کی گہرائی میں ذرا جائیے، ایک بار اور سنیے، ایک بار خود پڑھیے اور خود اپنے آپ کو کلرک کے حالات پر رکھ کر غور کریے اور اندازہ لگائیے کہ کس طرح وہ شخص جو اوروں کی عزت کرتا ہے، جو اچھے اخلاق والا ہے، وہ کتنا سوچتا ہے دوسروں کے بارے میں، اور عام طور پر وہ شخص جو دوسروں کا بڑا خیال رکھتا ہے، دنیا کس طرح اسی کا خیال نہیں رکھتی۔ یہ عجیب اصول ہے۔ اسی طرح اس شخص کو آزمایا جاتا ہے کہ جو زیادہ صاحب اخلاق ہے اس کو بار بار ایسے لوگوں سے سامنا کرایا جاتا ہے جو بہت بد اخلاق ہیں، بہت بری عادتوں والے ہیں۔ یہ رب کا نظام ہے۔
وہ بری عادتوں والوں کو گویا کہ سبق دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ذرا اس شخص سے سیکھو، دیکھو تم اپنے اخلاق دیکھو اور اس کو دیکھو، کیونکہ بد اخلاق سے برے اخلاق والے سے برا اخلاق والا ٹکراتا جائے گا تو اس دنیا کا نظام کہاں چل سکے گا؟ دھوکہ دینے والے کو دھوکہ دے دیا جائے اگر، تو دھوکہ دینے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. اسی لیے کہا گیا حدیث میں کہ جو تمہیں دھوکہ دے اس کو دھوکہ نہ دو. جی ہاں، بدلنے کی ضرورت ہے نا. ہم برے لوگوں میں ایک اور برا شخص بن کر شامل ہونا نہیں چاہتے. اس زمین پر اتنے لوگ رہتے ہیں، ایک اور شخص ہی نہیں. ہم سب تو بدلنے کے لیے ہیں. ہم سب تو ایک لوگوں کو نئی راہ دکھانے کے لیے ہے. یہ دکھانے کے لیے کہ لوگ دیکھیں کہ ہاں اس میں کچھ الگ ہے، ہاں اس کے اخلاق کچھ الگ ہیں، اس کے معاملات کچھ الگ ہیں، اس کا بول چال کا انداز، بڑوں کی عزت اور دوسروں سے محبت اور دوسروں کی مدد کرنا اور بدلہ نہ لینے کی تمنا رکھنا، اس میں یہ سب کچھ باتیں الگ ہیں. یہی تو سبق دینے کے لیے آپ کو اور ہمیں بھیجا گیا ہے. ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہیں. جی ہاں، اچھی باتوں کی طرف بلاتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں. غور کریں گے، مجھے یقین ہے آپ اس سبق میں ضرور غور کریں گے اور وہاں تک ان موتیوں کو لانے کی کوشش کریں گے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ڈھونڈ کر لائیں. میں سب کچھ نہیں دینا چاہتا. اس کے بعد سوالوں پر بھی غور کر لیں. پہلا سوال، چیرویاکوف کو ایک صاحب اخلاق، اچھے اخلاق والا یا اخلاق والا انسان کیوں کہا گیا ہے؟ بے حد آسان سوال ہے، آپ بڑی آسانی سے مجھے امید ہے جواب دے سکتے ہیں. اسے چھینک آئی تو سب سے پہلا کام جو اس نے کیا، آپ نے چاروں طرف دیکھا کہ اس کی چھینک سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی ہے. اس کے بعد اس نے تکلیف پہنچنے کی جب بات دیکھ لی تو معافی بھی مانگی. اور کیا چاہیے اچھے اخلاق والا ہونے کے لیے؟ دفعتاً اچانک چھینک آنے پر چیرویاکوف کا رد عمل، ری ایکشن کیا تھا؟ جی ہاں، کیا رد عمل، عمل کے بدلے میں کیا عمل تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. سوال نمبر 3، آپ کے نزدیک جنرل بریزالوف کے کردار کا کون سا پہلو ناپسندیدہ ہے؟ اسے تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کے نزدیک پوچھا ہے، تو آپ یقیناً بہت سارے واقعات ہیں جو اس کی ناپسندیدہ اس کی باتیں تھیں، معاف نہ کرنا، اوپر سے برا رویہ وغیرہ وغیرہ. آپ چنیں گے کہ آپ کے نزدیک کون سا پہلو ناپسندیدہ ہے. سوال نمبر 4، چیرویاکوف کی موت کا سبب، وجہ کیا ہے؟ جھنجھوڑ دیتا ہے یہ سبق. جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم 1-2 منٹ چیرویاکوف کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو میں بتانا چاہوں گا. 1-2 باتیں ہیں. چیرویاکوف کی خاص بات کیا ہے کہ یہ ایک افسانہ نویسی میں، افسانہ لکھنے میں ایک نئے اور نرالے طرز کے موجد مانے جاتے ہیں. موجد، اوریجنیٹر، یعنی ایک نئی طرز شروع کرنے والے مانے جاتے ہیں. عام طور سے ان کا ملنا جلنا متوسط طبقے کے، مڈل کلاس کے، تعلیم یافتہ لوگوں سے تھا. ان کے افسانوں میں زیادہ تر انہی کی زندگی کے نقشے کھینچے گئے ہیں. جن لوگوں کی زندگی کو انہوں نے قریب سے دیکھا، تجربہ کیا، آبزرو کیا، انہی لوگوں کے نقشے انہوں نے اپنی کہانیوں میں کھینچے ہیں. کہانی کو معنی خیز بنانے کے لیے، یعنی اس میں معنی بھرنے کے لیے، اسے میننگ فل بنانے کے لیے وہ غیر معمولی حادثوں کا سہارا نہیں ڈھونڈتے. ایسے حادثے نہیں کہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری ہوں، نہیں، بلکہ ان کے افسانے سیدھی سادھی حقیقت کی بدولت لطیف اور دلکش ہو جاتے ہیں. ایسی حقیقت ہوتی ہے جو ہمارے آس پاس کی حقیقت، جسے ہم واقعی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جسے واقعی ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. چیخوف کی زندگی ہی میں ان کے اکثر افسانوں اور ڈراموں کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا تھا. کتنی بڑی بات ہے. اردو زبان میں بھی چیخوف کے بہت سے افسانوں اور ڈراموں کے ترجمے ہو چکے ہیں. چیخوف کا شمار افسانے کی صنف کے سب سے ممتاز نمائندوں میں کیا جاتا ہے. اس نے اس فن میں عالمگیر شہرت حاصل کی، انٹرنیشنل شہرت حاصل کی. مشرق و مغرب کی زبانوں کے کئی ادیب چیخوف کے اسلوب کی تنقید کرتے ہیں، ان کے سٹائل میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں اور چیخوف کے افسانوں سے روشنی حاصل کرتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے ادیب ہیں جنہوں نے چیخوف کے اس سٹائل کو، اسلوب کو اپنایا ہے اور اپنے افسانوں میں ان کی جیسا لکھنے کی کوشش کی ہے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. میں امید کرتا ہوں آپ اس کا مطالعہ ایک بار اور کریں گے اور اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے.